والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز آ رہی ہے؟ یہ تو جنریٹر بھی ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر عبدالخالق وٹو صاحب کا اور محترم کلیم اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا یہ موقع عطا فرمایا. مری اور خاص کر لنگر کسی یہ ہمارے جماعت کے ساتھ ایک بڑی لمبی تاریخ رکھتی ہے، کیونکہ یہی لنگر کسی میں ہمارے جمع طلبہ اسلام کی تربیت نشستیں ہوتی تھی. پہلی نشست ہماری سن 78 میں ہوئی تھی. مری میں ایک قادیانیوں کا ایک مرکز تھا، اس پہ مسلمانوں نے ان کا انخلا کر دیا تھا، اور پھر اس کے چند دن بعد ہی یہاں جمع طلبہ اسلام کا اجلاس رکھا گیا تھا، تربیتی نشست 3 روزہ. اور لنگر کسی میں تو ہم کافی دن آئے گئے ہیں، درمیان میں وقفہ بھی ہوا. محترم حضرات، میں بات بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی آگے سفر بھی کریں گے. بحیثیت ایک معلم کے میں معلمین سے مخاطب ہوں. میں بھی دینی مدارس میں پڑھاتا رہا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. محترم حضرات، معلم کا کسی انسان کی شخصیت سازی میں، کردار سازی میں، سیرت سازی میں بنیادی کردار ہوا کرتا ہے. ایک تو ہے، یقینی بات ہے کہ پیشہ پیغمبری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. حضور فرماتی ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس اعتبار سے تو کوئی شک ہی نہیں کہ بہت اہم پیشہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، معلم بھی وہی ذمہ داری ادا کرے تو کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے. تو معلم بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا احترام ہے اس کا. معلم ہمارے معاشرے میں اس کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک حیثیت اس کی ہے اپنے شاگردوں کے نسبت سے، ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی اپنے کولیگ دوسرے جو حضرات ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، ان کے. ایک حیثیت اس کی ہوتی ہے اس تعلیمی ادارے کے سربراہ کے ساتھ اس کا تعلق، اور ایک ہے معاشرے کے ساتھ، کیونکہ انہی معاشرے سے وہ بچے آتے ہیں، یعنی بچوں کے والدین وہی اس کے پاس پڑھتے ہیں، وہ ان کی تربیت کرتا ہے. تو ایک استاد بہت سی زیادہ ذمہ داریوں، بہت سے زیادہ فرائض میں گویا کہ گھرا ہوا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ ایک نمونہ ہوتا ہے. دیکھیں، استاد کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، استاد کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. استاد استاد ہے، معلم ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو ابتدائی معلم ہوتا ہے، ابتدائی، اس کی تعلیم تربیت کے اثرات ایک بچے کے ذہن پہ جو نقش ہو جاتے ہیں
وہ پھر ساری زندگی اس کی لوح پر وہ نقش رہتے ہیں، اور اسی سے وہ سبق حاصل کرتا ہے اور اسی سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے ماسٹر گل اختر صاحب، حیات ہیں ماشاءاللہ، اب بھی حیات ہیں۔ کبھی بھی طالب علم پہ اس نے سخت لفظ استعمال نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے کبھی اس کے جتنے بھی شاگرد تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ابھی چند سال اب تو بہت مولانا مصروف ہو گئے، فرمایا کہ وہ گل اختر صاحب زندہ ہیں۔ میں نے کہا زندہ ہیں؟ فرمایا کہ ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ پہلے ہم جایا کرتے تھے مسلسل، ہر سال ان کے اسکول میں جہاں بھی ہوتے تھے، پھر ان کے گھر میں، تو پھر فرمایا کہ اب تو میرے لیے وہاں جانا مشکل ہوگا۔ میں نے کہا میں عرض کر دوں گا۔ وہ راضی ہو گئے، آئے، وہاں نے بڑا دروازے پہ آ کر استقبال کیا، دروازے ہی پہ ان کو رخصت کیا۔ تو گل اختر صاحب کی ایک ایک بات ہم سارے گویا کہ شام کو ان کے کمرے، ان کے وہ جو ہم گاؤں میں ہم نے ایک مکان چھوٹا سا بنا کر دیا تھا ان کو، اسی میں اس کی رہائش ہوتی تھی۔ صبح اسکول جاتے تو تمام طالب علم اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور استاد صاحب ہیں شیروانی پہنے ہوئے، وہ جو ٹریننگ اسکول کی شیروانی ہوتی تھی وہی پہنے ہوئے، لنگی باندھے ہوئے، اور بڑے وقار کے ساتھ، اور طالب علم بھی ساتھ اسکول میں اکٹھے جاتے، اور پھر وہیں سے چھٹی ہوتی تو پھر اس کے بعد استاد کو گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اتنا یعنی بڑا اس کا ایک مقام تھا۔ اور کبھی کبھی فرماتے کہ آؤ آج نکلتے ہیں ادھر باہر کی طرف، ذرا سیر کرتے ہیں۔ کوئی ایسے دن ہوتے مارچ وغیرہ کے تو پھر باہر بھی نکل جاتے۔ اور ایک دفعہ ہم گئے تو طالب علم ہیں 6 7 8 ہم، تو وہ ہمارے علاقے میں چنے ہوتے ہیں، اور چنا ایک ایسا بوٹا ہے کہ یہ ہر حالت میں قابل استعمال ہوتا ہے۔ تو بچوں نے وہ نکالنے شروع کیے۔ اب عصر کے قریب کا ٹائم تھا، استاد نے منع بھی کیا لیکن طالب علم ہے۔ ادھر سے ایک زمیندار کی آواز آئی، وہ کوئی اونٹنی پہ کوئی سامان لاد رہا تھا۔ تو استاد نے کہا تو غلط ہوا، یہ تو آدمی ناراض ہو جائے گا، تم نے غلط کام کیا۔ ہاں جی، اب کہہ رہے تھے کہ ایسا کرو 2 3 قلم مجھے دو۔ ہم نے قلم دیے، اس نے جیب پہ رکھے، اور پھر یوں جیسے پٹواری زمین ناپتا ہے نا، یوں زمین ناپنے شروع کر دی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو پٹواری صاحب آئے ہوئے ہیں، آ گئے، ہاں جی، بڑے احترام سے ملے۔ تو اس نے کہا کہ جی، کہہ رہے کہ ہمارا پٹواری تو فلاں تھا، نہیں اس کا تو چند دن میں تبادلہ ہو۔ ہاں جی، پھر اس نے کہا کہ یہ بچے میرے ساتھ گاؤں والے آئے تھے اور انہوں نے یہ چنے نکالی۔ نے کہا نہیں جی، اور بھی نکالنے، اور بھی نکالو۔ تو ایسا خوش طبع میں نے جی ایک دن ایک غلطی یوں کی کہ میں گھر سے عبد المالک شاہ کے ساتھ گیا ان کے گاؤں، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ چونکہ ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، ان کے بھائی سارے بڑے قریبی، آپ کو بھی علم ہوگا گجرانوالہ کے عبد المالک شاہ۔ تو انہوں نے مجھے روک لیا رات کے لیے، اور میں نے گھر نہیں بتایا تھا۔ ہاں جی، صبح جب آئے اس نے سختی نہیں کی، کوئی ڈنڈا نہیں مارا، کوئی سختی نہیں کی، بس صرف یہ کہ رخ پھیر دیا، رخ نہیں دیا، اور یہی بات ہمارے لیے پھر کافی تھی جی۔ تو وہ اتنے شفقت فرماتے تھے، اتنے رحم فرماتے تھے، اور بڑے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے۔ خوش طبع ایسے تھے کہ ایک دفعہ ان کے والد بھی تھے، گلندر اس کا نام تھا، یہ گل اختر، وہ گلنور، اس سے مذاق میں کہنے لگا کہ بھائی یہ عبد الخیل گاؤں والے جو ہیں، میں عبد الخیل کا رہنے والا ہوں، یہ گاؤں والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ لومڑی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ تو باپ نے کہا بھائی بیوقوف آدمی جی، ہماری اتنی بال سفید ہو گئے، وہ بچے دیتی ہے انڈے کہاں؟ نہیں جی، یہ گاؤں والے کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ نہیں وہ اچھا خیر، وہ استاد 1 2 دن کے بعد گاؤں والوں کے پاس گیا، قریب جو چوک میں بیٹھتے ہیں چوک میں، کہ ایسے باپ اور میرا والد صاحب میرا ایسا جھگڑا ہے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ جو ہے نا میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ہم بھی ساتھ جی، 20 25 لڑکے ہم بھی ساتھ ہیں، وہاں گئے، چوک میں بیٹھے، اور وہاں استاد صاحب نے کہا کہ جی میرے والد صاحب ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور ہمارا جھگڑا ہے، ہاں جی،
میں کہتا ہوں کہ لومڑی انڈے دیتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ بچے دیتے ہیں. وہ گاؤں والوں تو سب پہلے پتہ تھا، پلاننگ بھی تھی. تو اس نے کہا کہ گل انور صاحب، ہم سب باہر جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، اور ہم لومڑی کا یہ کتوں کے ذریعے شکار بھی کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ انڈے دیتی ہے. تو اس طریقے سے خوش طبیاں، خوش مزاجیاں، شفقتیں، یہ ترشروئی کے ساتھ طلباء کے ساتھ پیش آنا، سختی کے ساتھ پیش آنا، اس کے تعلیم کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو شفقت کی صورت میں ہوتی ہیں. طالب علم کے ساتھ جتنا بھی آپ کے دل میں شفقت ہوگی اتنا ہی وہ آپ سے زیادہ مستفید ہو سکے گا، اور جتنی سختی ہوگی اتنا ہی یقینی بات ہے کہ وہ ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے. تو ایک خائف آدمی وہ دوسرے سے کیسے استفادہ یا استفاضہ یا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو معلم کے لیے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بڑی ہمارے لیے وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. آپ معلم ہیں، آپ مربی ہیں، تعلیم بھی دی ہے، تزکیہ بھی فرمایا ہے، تربیت بھی فرمائی ہے. تو چھوٹے چھوٹے باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عجیب تربیت فرماتے تھے، ہاں جی، کہ سوال کا جواب دینے میں بھی، سوال کرنے میں بھی. کبھی خود سوال کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو استاد کو چاہیے کبھی طلباء سے سوال کرے، ہاں جی، کبھی طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے 2-3 دفعہ آواز دینا، کبھی طالب علم کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، ہاں جی، ایسی. اور کبھی سختی بالکل نہیں کرنا. ایک صحابی آیا، اس ناواقف تھا، علم ہی نہیں تھا، اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دی. اس نے صحابہ تو بڑے اشتعال میں آ گئے. وہ مشہور واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سختی نہ کرو، ناواقف آدمی ہے، ہاں جی، صرف یہ ہے کہ اس جگہ پانی بہا دو، پاک ہو جائے گا. تو ایسے کافی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، ہاں جی. یہ ہم سارے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے پتہ نہیں وہ اب وہ سلسلہ نہیں رہا جو ہمارے معلمین کی تربیت فرماتے تھے، تدریب المعلمین کے نام سے. ڈاکٹر صاحب باقاعدہ اور بڑے بڑے اچھے اچھے ٹرینروں کو بلاتے تھے. کیا حافظ ولی نام تھا ان کا؟ حافظ ولی بھی اور حافظ عبدالغنی بھی. عبدالغنی لاہور کے ہیں اور بڑے اچھے ٹرینر ہیں، بہت اچھے. اور حافظ ولی تو بالکل ٹاپ کے جی، یہ جو آرمی اور فضائیہ اور ان پروگراموں میں جاتے ہیں. حافظ قرآن بھی ہے اور غالباً عالم بھی ہے، فارغ التحصیل عالم ہے جی، اور پاکستان کا مشہور وہ ہے. تو ہمیں یہ واقعات ڈاکٹر صاحب ان حضرات کے ذریعے سے ہمیں بتایا کرتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ استاد کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، بہت بڑا وہ ہے. لیکن اگر ہم خود اپنے طور پر ان ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ذمے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک نسل کی، ایک قوم کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ہاں جی. تو یہ ایک پیغام صرف یہ چند اساتذہ کے لیے نہیں، تمام اساتذہ کے لیے ہے. جو بھی اساتذہ ہیں جن کا بھی تعلق تعلیم و تعلم سے تعلق ہے، ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان چیزوں کو اپنائیں، ان کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. مجھے چونکہ زیادہ میں تو سفر میں رہا اور مجھ سے پرسوں ہی رابطہ ہوا، پھر اس دن بھی میں سفر میں تھا، آج پھر میں روانہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان سے، یہاں پہنچا ہوں. تو میں ان الفاظ پر اکتفا کروں گا اور آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. اور قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائی حجازی کا، فقیہ شہر
قاروں ہے لغت ہے حجازی کا، اور اس کے بعد آتا ہے کہ سبق مجھے شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے کہ شاہین بچوں کو سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو آپ بھی جیسے کہتے ہیں نا سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، تو وہ تعلیم دیں، صداقت کا دیں، شجاعت کا دیں، سیرت سے جوڑیں ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے. ہاں جی، اسی سے پھر کردار سازی ہوگی، اسی سے شخصیت سازی ہوگی. تو یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. اور علاج وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اب کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن مختصر وقت میں. تو ساتھی سوال کرنا چاہیں گے.